عبید اللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کا جو درخت خریدا گیا اور اس کی تعبیر کی گئی تھی تو اس کا پھل اسی کے لیے ہے جس نے تعبیر کی، مگر یہ کہ وہ آدمی جس نے اسے خریدا یعنی سودے میں اس کی شرط طے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3902۔ لیث نے ہمیں نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھجور کی تعبیر یعنی نر کھجور کا بور ڈال کر اس کی پرداخت کی پھر اس کے درخت کو بیچ دیا تو کھجور کا پھل اسی کا ہے جس نے تعبیر کی، الا یہ کہ خریدنے والا شرط طے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3903۔ Welcome to my ایوب نے نافع سے channel. اسی سند کے Like ساتھ and اسی subscribe. طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3904۔ لیث نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے تعبیر کیے جانے کے بعد کھجور کا درخت خریدا تو اس کا پھل اسی کا ہے جس نے اسے بیچا، الا یہ کہ خریدار شرط طے کر لے، اور جس نے غلام خریدا تو اس کا مال اسی کا ہے جس نے اسے فروخت کیا، الا یہ کہ خریدار شرط طے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3905۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3906۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا، مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3907۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ عرایا کی بیع کے سوا پھل یا کھیتی کو صرف دینار اور درہم کے عوضی فروخت کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3908۔ ابو عاصم نے ہمیں خبر دی، کہا، ہمیں ابن جریج نے عطا اور ابو زبیر سے خبر دی، ان دونوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آگے اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3909۔ مخلد بن یزید جزری نے ہمیں خبر دی، کہا، ہمیں ابن جریج نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، مجھے عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ، محاقلہ، مزابنہ اور کھانے کے قابل ہونے سے پہلے پھلوں کی فروخت کرنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ پھلوں اور اجناس کی صرف درہم و دینار ہی سے بیع کی جائے سوائے عرایا کے۔ عطا نے کہا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، مخابرہ سے مراد وہ چٹیل زمین ہے جو ایک آدمی دوسرے کے حوالے کرے تو وہ اس میں خرچ کرے، پھر وہ زمین دینے والا اس کی پیداوار میں سے حصہ لے، اور ان کا خیال ہے کہ مزابنہ سے مراد کھجور پر لگی ہوئی تازہ کھجور کی خشک کھجور کی معینہ مقدار کے عوض بیع ہے، اور محاقلہ یہ ہے کہ آدمی کھڑی فصل کو ماپے ہوئے غلے کے عوض بیچ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3910۔ زید بن ابی انیسہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم سے ابو ولید مکی نے حدیث بیان کی جبکہ وہ عطا بن ابی رباح کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں یعنی زید نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اشقاح سے پہلے یعنی درخت پر لگا ہوا کھجور کا پھل خریدا جائے۔ اشقاح یہ ہے کہ اس میں سرخی یا زردی پیدا ہو جائے یا اس میں سے کچھ کھایا جا سکے، یعنی سارا پھل بیک وقت نہیں بکتا، کچھ کھانے کے قابل ہو جائے تو بیع جائز ہے۔ اور محاقلہ یہ ہے کہ کھیتی کی بیع غلے کی متعین مقدار یعنی صاع
وسق وغیرہ یا وزن کے ساتھ کی جائے، اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر لگی کھجور کی بیع خشک کھجور کی ماپ یا تول کے ذریعے سے متعین مقدار کے ساتھ کی جائے، اور مخابرہ یہ ہے کہ زمین کو جواز کی شروط پوری کیے بغیر تہائی، چوتھائی یا اس طرح کے کسی متعین حصے کے عوض بٹائی پر دیا جائے۔ زید نے کہا، میں نے ساتھ بیٹھے عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، کیا آپ نے بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3911۔ سلیم بن حیان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن مینا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ، محاقلہ، مخابرہ اور رنگ تبدیل ہونے والے اشقاء سے پہلے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا، اور رنگ تبدیل ہونے یعنی اشقاء سے پہلے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا۔ سلیم بن حیان نے کہا، میں نے سعید سے پوچھا اشقاء سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا ان میں سرخی اور زردی پیدا ہو جائے اور اس میں سے کھایا جا سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3912۔ حماد بن زید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ایوب نے ابو زبیر اور سعید بن مینا سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، معاومہ، مخابرہ، ان دونوں یعنی ابو زبیر اور سعید میں سے ایک نے کہا کئی سال کے لیے بیع کرنا ہی معاومہ ہے، اور استثناء والی بیع سے منع فرمایا، اور عرایا کو خشک پھل کے عوض بیچنے کی اجازت دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3913۔ اسماعیل بن علیہ نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اسی کے مانند، البتہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کئی سالوں کے لیے بیع کرنا ہی معاومہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3914۔ رباح بن ابی معروف نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عطا سے سنا، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اس کی اپنی پیداوار کے بدلے کرائے پر دینے، اس کے پھل کو کئی سال کے لیے بیچنے اور پکنے سے پہلے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3915۔ حماد بن زید نے ہمیں مطر وراق سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3916۔ مہدی بن میمون نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں مطر وراق نے عطا سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی زمین ہو تو بہتر ہے وہ اسے خود کاشت کرے، اگر وہ خود کاشت نہ کرے تو اپنے بھائی کو کاشتکاری کے لیے دے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3917۔ اوزاعی نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کے پاس ضرورت سے زائد زمینیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد زمین ہو وہ یا تو اسے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عاریتاً دے دے، اگر وہ نہیں مانتا تو اپنی زمین اپنے پاس رکھ لے، یعنی کسی غیر شرعی طریقے سے کرائے پر نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3918۔ بکیر بن اخنس نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زمین کی اجرت یعنی کرایہ یا اس کی ہونے والی پیداوار کا متعین مقدار میں حصہ لیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3919۔ عبد الملک نے ہمیں عطا سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے،
اگر وہ اس میں کاشتکاری کی استطاعت نہ پائے اور عاجز ہو تو بہتر ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو عاریتاً دے دے اور اس کے ساتھ زمین کی اجرت کا معاملہ نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3920۔ حمام نے حدیث بیان کی، کہا سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے سوال کیا اور کہا کیا آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو بہتر ہے وہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشتکاری کے لیے دے دے اور اسے کرائے پر نہ دے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3921۔ عمر بن دینار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ یعنی غلط شرطوں کے ساتھ بٹائی پر دینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3922۔ سعید بن مینا نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فالتو زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشتکاری کے لیے دے دے اور اسے استفادے کے لیے فروخت نہ کرے۔ میں یعنی سلیم بن حیان نے سعید سے پوچھا اسے فروخت نہ کرو سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کی مراد کرایہ پر دینے سے تھی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3923۔ زہیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابو زبیر نے ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین بٹائی پر دیتے اور باقی ساری پیداوار میں سے حصے کے علاوہ گاہے جانے کے بعد خوشوں میں بچ جانے والے گندم اور اس طرح کی چیزیں یعنی پانی کی گزرگاہوں کے ارد گرد ہونے والی پیداوار وصول کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو کاشتکاری کے لیے عاریتاً دے دے ورنہ اسے خالی پڑا رہنے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3924۔ ہشام بن سعد نے مجھے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو زبیر مکی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہائی یا چوتھائی حصے کے عوض نالوں کے کناروں کی پیداوار کے عوض زمین لیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو بہتر ہے وہ اسے کاشت کرے، اگر وہ اسے خود کاشت نہیں کرتا تو اپنے بھائی کو عاریتاً دے دے، اگر وہ اسے اپنے بھائی کو بھی نہیں دیتا تو اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3925۔ ابو عوانہ نے ہمیں سلیمان اعمش سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو سفیان طلحہ بن نافع نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس کے پاس زمین ہو تو بہتر ہے کہ وہ اسے ہبہ کرے یا عاریتاً دے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3926۔ عمار بن زریق نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے کہا وہ اسے کاشت کرے یا کسی اور آدمی کو کاشتکاری کے لیے دے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3927۔ بکیر نے حدیث بیان کی کہ انہیں عبداللہ بن ابی سلمہ نے نعمان بن ابی عیاض سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو ممنوع طریقے سے کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ بکیر نے کہا مجھے نافع نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی زمینیں بٹائی پر دیتے تھے، پھر جب ہم نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنی تو اسے ترک کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3928۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص زمین کی 2 یا 3 سالوں کے لیے بیع کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3929۔ سعید بن منصور، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے کہا
ہمیں سفیان بن عیینہ نے حمید اعرج سے حدیث بیان کی، انہوں نے سلیمان بن عتیق سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کی بیع سے منع فرمایا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں ہے پھلوں کی کئی سال کے لیے بیع سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3923۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عاریتاً دے دے، اگر وہ نہیں مانتا تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے، یعنی غلط طریقے سے بٹائی پر نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3931۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مزابنہ اور حقول سے منع فرما رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مزابنہ سے مراد کھجور پر لگے پھل کی خشک کھجور سے بیع ہے، اور حقول سے مراد زمین کو اس کی پیداوار کے متعین حصے کے عوض بٹائی پر دینا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3932۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3933۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ درخت پر لگی کھجور کو خشک کھجور کے عوض خریدنا ہے، اور محاقلہ سے مراد زمین کو کرائے پر دینا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3934۔ حماد بن زید نے ہمیں عمر بن دینار سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم مخابرہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ وہ پہلا سال آیا جس میں یزید کی امارت کے لیے بیعت لی گئی، تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3935۔ سفیان بن عیینہ، ایوب اور سفیان ثوری سب نے عمر بن دینار سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، اور ابن عیینہ کی حدیث میں یہ اضافہ کیا تو ہم نے ان یعنی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے احتیاطاً اسے چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3936۔ مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری زمین کا منافع ہم سے روک دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3937۔ یزید بن زرع نے ہمیں ایوب سے خبر دی، اور انہوں نے نافع سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور امارت میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام تک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی زمینوں کو بٹائی پر دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں انہیں یہ بات پہنچی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، انہوں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کو بٹائی پر دینے سے منع فرماتے تھے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے چھوڑ دیا۔ بعد ازیں جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3938۔ حماد بن زید اور اسماعیل بن علیہ دونوں نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، اور ابن علیہ کی حدیث میں یہ اضافہ ہے، کہا اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اسے اپنی زمین کو کرائے پر نہیں دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3939۔ عبید اللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ
حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس بلات کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے انہیں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3940۔ حکم نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ وہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر ان کے حوالے سے یہی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3941۔ حسین بن حسن بن یسار نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن عون نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زمین کو اجرت پر دیتے تھے، کہا انہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بتائی گئی، کہا وہ میرے ساتھ ان کے ہاں گئے تو انہوں نے اپنے بعض چچاؤں سے بیان کیا، انہوں نے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، کہا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے چھوڑ دیا اور زمین اجرت پر نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3942۔ یزید بن ہارون نے کہا ہمیں ابن عون نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا انہوں نے اپنے بعض چچاؤں کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3943۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی زمینیں کرائے پر دیتے تھے، حتیٰ کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور کہا ابن خدیج آپ زمین کو کرائے پر دینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے اپنے دو چچاؤں سے سنا اور وہ دونوں بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ اپنے گھرانے کے لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخوبی جانتا تھا کہ زمین کرائے پر دی جاتی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی نیا حکم جاری کیا ہو جس کا انہیں علم نہ ہوا ہو، لہٰذا انہوں نے زمین کو کرائے پر دینا چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3944۔ اسماعیل بن علیہ نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے یعلا بن حکیم سے، انہوں نے سلیمان بن یسار سے اور انہوں نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زمین کو اس کی پیداوار کے حصے پر دیتے تھے اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے اور اس کے ساتھ متعین مقدار میں غلے کے عوض کرائے پر دیتے۔ ایک روز ہمارے پاس میرے چچاؤں میں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا ہے جو ہمارے لیے نفع مند تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ آپ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم زمین کو بٹائی پر دیں اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے اور متعین غلے کے عوض کرائے پر دیں، اور آپ نے زمین کے مالک کو حکم دیا کہ وہ خود اس میں کاشت کرے یا کاشت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دے دے، اور آپ نے اس کے کرائے پر دینے اور اس کے سوا غلے کے ایک متعین حصے پر دینے کو ناپسند کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3945۔ حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے خبر دی، انہوں نے کہا یعلا بن حکیم نے میری طرف لکھا، انہوں نے کہا میں نے سلیمان بن یسار سے سنا، وہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم زمین کو بٹائی پر دیتے اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے پر کرائے پر دیتے تھے۔ آگے ابن علیہ کی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3946۔ ابن ابی عروبہ نے یعلا بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3947۔ جریر بن حازم نے یعلا بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، انہوں نے سلیمان کے واسطے سے
رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، انہوں نے اپنے چچاؤں میں سے ایک کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3948۔ ابو عمرو اوزاعی نے مجھے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو نجاشی سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ زہیر بن رافع ان کے چچا تھے۔ کہا زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کام سے منع فرمایا ہے جو ہمیں سہولت دینے والا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ برحق ہے۔ کہا آپ نے مجھ سے پوچھا تم اپنے کھیتوں کا کیا معاملہ کرتے ہو؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم انہیں چھوٹی نہر کے کناروں کی پیداوار پر یا کھجور یا جو کے متعینہ وثقوں پر اجرت پر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا نہ کرو، اسے خود کاش کرو یا کاش کے لیے کسی کو دے دو یا ویسے ہی اپنے ہاتھ میں رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3949۔ اکرمہ بن عمار نے ابو نجاشی سے، انہوں نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی، اور انہوں نے اپنے چچا زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3950۔ امام مالک نے ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے اور انہوں نے حنظلہ بن قیس سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کو کرائے پر دینے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ کہا میں نے پوچھا کیا سونے اور چاندی کے عوض بھی؟ انہوں نے جواب دیا البتہ سونے اور چاندی کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3951۔ اوزاعی نے ہمیں ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے حدیث بیان کی۔ کہا مجھے حنظلہ بن قیس انصاری نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے اور چاندی یعنی دینار اور درہم کے عوض زمین کو بٹائی پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ نہروں کی زمین پر چھوٹے نالوں کے کناروں کی زمین اور متعین مقدار میں فصل کی کچھ اشیاء کے عوض زمین اجرت پر دیتے تھے۔ کبھی یہ حصہ تباہ ہو جاتا اور وہ محفوظ رہتا، اور کبھی یہ محفوظ رہتا اور وہ تباہ ہو جاتا۔ لوگوں میں بٹائی یعنی کرائے پر دینے کی صرف یہی صورت تھی، اسی لیے اس سے منع کیا گیا۔ البتہ معلوم اور محفوظ چیز جس کی ادائیگی کی ضمانت دی جا سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3952۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے حنظلہ زرقی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے انصار میں سب سے زیادہ ہمارے کھیت تھے۔ کہا ہم زمین کو اس شرط پر کرائے پر دیتے کہ یہ حصہ ہمارے لیے ہے اور وہ حصہ ان کے لیے ہے۔ بسا اوقات اس حصے میں پیداوار ہوتی اور اس میں نہ ہوتی تو آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا، البتہ آپ نے ہمیں چاندی کے عوض دینے سے منع نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3953۔ حماد اور یزید بن ہارون نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3954۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہمیں عبد الواحد بن زیاد نے خبر دی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں علی بن مصر نے حدیث بیان کی۔ ان دونوں یعنی عبد الواحد اور علی نے سلیمان شیبانی سے اور انہوں نے عبداللہ بن صائب سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن معقل سے مزارعات یعنی زمین کی پیداوار کی متعین مقدار پر بٹائی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات سے منع فرمایا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے آپ نے اس سے منع فرمایا، اور انہوں نے کہا میں نے ابن معقل سے پوچھا عبداللہ کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3955۔ ابو عوانہ نے ہمیں سلیمان شیبانی سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن صائب سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن معقل کے پاس گئے،
ہم نے ان سے مزارعات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات سے منع فرمایا اور مواجرت یعنی نقدی کے عوض کرائے پر دینے کا حکم دیا ہے اور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3956۔ حماد بن زید نے ہمیں عمر بن دینار سے خبر دی کہ مجاہد نے طاؤس سے کہا ہمارے ساتھ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس چلو اور ان سے ان کے والد کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث سنو۔ کہا انہوں یعنی طاؤس نے انہیں ڈانٹا اور کہا اللہ کی قسم اگر مجھے علم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو میں یہ کام کبھی نہ کرتا، لیکن مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی جو اسے ان سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ان کی مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی زمین اپنے بھائی کو عاریتاً دے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس پر متعین پیداوار وصول کرے، یعنی اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور جھگڑوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3957۔ سفیان نے ہمیں عمر اور ابن طاؤس سے حدیث بیان کی اور انہوں نے طاؤس سے روایت کی کہ وہ نقدی کے عوض بٹائی پر زمین دیتے تھے۔ عمر نے کہا میں نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن اگر آپ مخابرہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا عمر مجھے اس مسئلے کو ان سب کی نسبت زیادہ جاننے والے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، آپ نے تو صرف فرمایا تھا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو زمین عاریتاً دے، یہ اس کے لیے اس کی نسبت بہتر ہے کہ اس پر متعین پیداوار وصول کرے، یعنی بلا عوض دینے سے اسے غیر متعین وسیع منفعت حاصل ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3958۔ ایوب، سفیان، ابن جریج اور شعبہ سب نے عمر بن دینار سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3959۔ معمر نے ابن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی زمین اپنے بھائی کو دے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس پر اتنا یعنی متعین مقدار میں وصول کرے۔ کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی حقل ہے اور انصار کی زبان میں محاقلہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3960۔ عبد الملک بن زید نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جس کی زمین ہو وہ اگر اسے اپنے بھائی کو عاریتاً دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3961۔ مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے اس کی پیداوار کے نصف پر معاملہ کیا جو وہاں سے پھلوں اور کھیتی کی صورت میں حاصل ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3962۔ علی بن مسہر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس پیداوار کے آدھے حصے پر دی جو وہاں سے پھلوں اور کھیتی کی صورت میں حاصل ہوگی۔ آپ اپنی ازواج کو ہر سال 100 وسق دیتے، 80 وسق کھجور کے اور 20 وسق جو کے۔ بعد ازاں جب خیبر کی تقسیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں آئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اختیار دیا کہ ان کے لیے زمین اور پانی کا حصہ مقرر کر دیا جائے یا ان کو ہر سال مقررہ وسق مل جانے کی ضمانت دیں، تو ان کا یعنی ان دونوں میں سے انتخاب کرنے میں باہم اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے کچھ نے زمین اور پانی کو منتخب کیا اور کچھ نے ہر سال مقررہ وسق لینے پسند کیے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے تھیں جنہوں نے زمین اور پانی کو چنا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 3963۔ عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ وہاں کی کھیتی اور پھلوں کی پیداوار کے آدھے حصے پر معاملہ یعنی کھیتی باڑی کے کام کاج کا معاہدہ کیا۔ آگے علی بن محصر کی حدیث کی طرح بیان کیا، اور انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھیں جنہوں نے زمین اور پانی کو انتخاب کیا، اور کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اختیار دیا کہ ان کے لیے زمین خاص کر دی جائے، اور انہوں نے پانی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3964۔ اسامہ بن زید لیثی نے مجھے نافع سے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا جب خیبر فتح ہوا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں اس شرط پر وہیں رہنے دیں کہ وہ لوگ وہاں سے حاصل ہونے والے پھلوں اور غلے کی پیداوار کے نصف حصے پر کام کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس شرط پر جب تک ہم چاہیں گے رہنے دیتا ہوں۔ پھر عبید اللہ سے روایت کردہ ابن نمیر اور ابن مصیر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور اس میں یہ اضافہ کیا خیبر کی پیداوار کے نصف پھلوں کو غنیمتوں کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3965۔ محمد بن عبد الرحمن نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے خیبر کے نخلستان اور زمینیں اس شرط پر خیبر کے یہودیوں کو سپرد کی کہ وہ اپنے اموال لگا کر اس کی زمینوں اور باغوں کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی کا کام کاج کریں گے، اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3966۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود اور نصارہ کو سرزمین حجاز سے جلا وطن کیا، اور یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر غلبہ حاصل کیا تو آپ نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر غلبہ پا لینے کے بعد وہ زمین اللہ عز و جل، اس کے رسول اور مسلمانوں کی تھی۔ آپ نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں اس شرط پر وہیں رہنے دیں کہ وہ کام یعنی باغوں اور کھیتوں کی نگہداشت اور کاشت کی ذمہ داری لے لیں گے، اور آدھا پھل یعنی پیداوار ان کا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہم جب تک چاہیں گے تمہیں وہاں رہنے دیں گے۔ پھر وہ وہی رہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تیمہ اور اریحہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3967۔ عطا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے اس میں سے جو بھی کھایا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور اس میں سے جو چوری کیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جنگلی جانور اس میں سے جو کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور کوئی اس میں سے کسی طرح کی کمی نہیں کرتا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3968۔ لیث نے ہمیں ابو زبیر سے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے نخلستان میں تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں، کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ انہوں نے عرض کی بلکہ مسلمان نے۔ تو آپ نے فرمایا جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے پھر اس میں سے انسان جو پایا یا کوئی بھی جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3969۔ محمد بن حاتم اور ابن ابی خلف نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں روح نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا
ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو بھی مسلمان آدمی درخت لگاتا ہے اور کاشتکاری کرتا ہے، پھر اسے کوئی جنگلی جانور، پرندہ یا کوئی بھی کھائے تو اس کے لیے اس میں اجر ہے۔ ابن ابی خلف نے یا کے بغیر پرندہ کوئی چیز کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3970۔ مجھے عمر بن دینار نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیدہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کی دوسری کنیت ام مبشر بھی تھی، کے پاس باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا ام معبد یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟ کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ انہوں نے عرض کی بلکہ مسلمان نے۔ آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس میں سے کوئی انسان چوپایا اور پرندہ نہیں کھاتا مگر وہ اس کے لیے قیامت کے دن تک صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3971۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں حفص بن غیاث نے حدیث بیان کی، نیز ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم نے ابو معاویہ سے روایت کی، اور عمر ناقد نے کہا ہمیں عمار بن محمد نے حدیث بیان کی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابن فضیل نے حدیث بیان کی۔ ان سب یعنی حفص، ابو معاویہ، عمار اور ابن فضیل نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان واسطی سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ عمر ناقد نے عمار سے روایت کردہ روایت میں اور ابو قریب نے ابو معاویہ سے روایت کردہ اپنی روایت میں کہا ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابن فضیل کی روایت میں ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے روایت ہے۔ ابو معاویہ سے اسحاق کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا کبھی انہوں نے ابو معاویہ نے کہا ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور بسا اوقات انہوں نے یعنی ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا، ان سب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ آگے عطا اور ابو زبیر اور عمر بن دینار کی حدیث نمبر 3968 تا 3971 کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3972۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کاشتکاری کرے پھر اسے کوئی پرندہ، انسان یا چوپایا کھائے مگر اس کے بدلے میں اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3973۔ ابن وہب نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی کہ ابو زبیر نے انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنے بھائی کو پھل بیچا ہے۔ نیز ابو زمرہ نے ہمیں ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے بھائی کو پھل بیچو اور وہ کسی قدرتی آفات کا شکار ہو جائے تو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس سے کچھ وصول کرو، تم ناحق اپنے بھائی کا مال کس بنا پر وصول کرو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3975۔ ابو عاصم نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3976۔ اسماعیل بن جعفر نے حمید سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ بدلنے تک کھجور کا پھل بیچنے سے منع فرمایا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس کے رنگ بدلنے سہوا سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا وہ سرخ ہو جائے اور زرد ہو جائے۔ تمہاری کیا رائے ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پھل روک دیا
تو تم کس بنیاد پر اپنے بھائی کا مال اپنے لیے حلال سمجھو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3977۔ امام مالک نے حمید الطویل سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ پکڑنے سے پہلے پھل کی بیع سے منع فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا رنگ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ سرخ ہو جائے، اور کہا جب اللہ تعالیٰ پھلوں سے محروم کر دے تو تم کس بنیاد پر اپنے بھائی کا مال اپنے لیے حلال سمجھو گے؟ Hello guys, صحیح welcome to my مسلم channel. حدیث نمبر Like 3978۔ and subscribe. عبدالعزیز بن محمد نے حمید کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اسے بار آور نہ کرے تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے مال کو کس بنیاد پر اپنے لیے حلال سمجھے گا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3979۔ بشر بن حکم، ابراہیم بن دینار اور عبد الجبار بن علا سے روایت ہے، الفاظ بشر کے ہیں۔ سب نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حمید اعرج سے حدیث بیان کی، انہوں نے سلیمان بن عتیق سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفات سے پہنچنے والے نقصان کی صورت میں قیمت ساقط کر دینے کا حکم دیا ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم نے، وہ امام مسلم کے شاگرد ہیں، کہا مجھے عبد الرحمن بن بشر نے بھی سفیان سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3980۔ لیث نے ہمیں بکیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے ایاز بن عبداللہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا ان پھلوں میں نقصان ہو گیا جو اس نے خریدے تھے، اس کا قرض بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن وہ بھی قرض کی ادائیگی جتنی مالیہ تک نہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض داروں سے فرمایا جو تمہیں مل جائے وہ لے لو، تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3981۔ عمرو بن حارث نے بکیر بن اشد سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3982۔ عمرہ بنت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی، ان دونوں کی آوازیں بلند تھیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے کچھ کمی کرنے اور کسی چیز میں نرمی کی درخواست کر رہا تھا، اور وہ دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس باہر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے اللہ کے نام پر قسم اٹھانے والا کہاں ہے کہ وہ نیکی کا کام نہیں کرے گا؟ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ اس شخص کے لیے وہی صورت ہے جو یہ پسند کرے، یعنی وہ فوراً اپنے بھائی کا مطالبہ مان گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3983۔ عبداللہ بن وہب نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے عبداللہ بن کعب بن مالک نے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں ابن ابی حدرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض کا مطالبہ کیا جو ان کے ذمہ تھا، تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ان کی آوازیں سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کعب، انہوں نے عرض کی حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا کہ آپ اپنے قرض کا آدھا حصہ معاف کر دو۔ کعب نے کہا اللہ کے رسول کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے فرمایا اٹھو اور اس کا قرض چکا دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3984۔ عثمان بن عمر نے ہمیں خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یونس نے زہری سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت کی کہ انہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے ابن ابی حدرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ آگے ابن وہب کی حدیث کی طرح ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 3985۔ عبد الرحمن بن ہرمز نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے اور انہوں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان کا کچھ مال عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا۔ وہ انہیں ملے تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لگ گئے، یعنی ان کی باہم تکرار ہوئی حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کعب، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا آپ فرما رہے تھے کہ آدھا لے لو۔ چنانچہ انہوں نے اس مال میں سے جو اس یعنی ابن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا آدھا لے لیا اور آدھا چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3986۔ زہیر بن حرب نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے خبر دی کہ انہیں عمر بن عبدالعزیز نے خبر دی، انہیں ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس طرح کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے اپنا مال جوں کا توں اس شخص کے پاس پایا جو مفلس کا ہو چکا ہے، یا اس انسان کے پاس جو مفلس کا ہو چکا ہے، تو وہ دوسروں کی نسبت اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3987۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں حشیم نے خبر دی، اسی طرح قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح دونوں نے لیث بن سعد سے روایت کی، اور اسی طرح ابو ربیع اور یحییٰ بن حبیب حارثی نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی۔ محمد بن مسنہ نے بیان کیا ہمیں عبد الوہاب، یحییٰ بن سعید القطان اور حفص بن غیاث سب نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ زہیر کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، البتہ ان میں سے ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا جس کسی آدمی کو مفلس قرار دیا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3988۔ ابن ابی حسین نے مجھے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے خبر دی کہ انہیں عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن عبد الرحمن کی روایت کردہ حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث بیان کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں روایت کی جو کنگال ہو جائے جب اس کے پاس سامان ملے اور اس نے اس میں تصرف نہ کیا ہو، فرمایا تو وہ اس کے مالک کا ہے جس نے اسے فروخت کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3989۔ شعبہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نضر بن انس سے، انہوں نے بشیر بن نحیک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی مفلس ہو جائے اور کوئی آدمی اس کے پاس اپنا مال جوں کا توں پائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3990۔ سعید اور ہشام دونوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند روایت کی اور کہا تو وہ دیگر قرض خواہوں کی نسبت اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3991۔ عراق بن مالک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مفلس قرار دیا جائے اور کسی بیچنے والے شخص کو اس کے ہاں اپنا سامان جوں کا توں مل جائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3992۔ منصور نے ہمیں ربیع بن حراش سے حدیث بیان کی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کی روح کا فرشتوں نے استقبال کیا تو انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یاد کر۔ اس نے کہا میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ قرض کا معاملہ کرتا تو اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دست کو مہلت دیں اور خوشحال سے نرمی برتیں۔ انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے فرمایا ہے تم بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 3993۔ نعیم بن ابی ہند نے ربیع بن حراس سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکٹھے ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک آدمی اللہ عز و جل کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے پوچھا تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں مالدار آدمی تھا، میں لوگوں سے اس میں سے دیے ہوئے قرض کا مطالبہ کرتا تو مالدار سے خوش دلی سے قبول کرتا اور تنگ دست سے درگزر یعنی مزید مہلت دیتا یا نہ دے سکتا تو معاف کر دیتا۔ فرمایا تم بھی میرے بندے سے درگزر کرو۔ یہ سن کر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3994۔ عبد الملک بن عمیر نے ربیع بن حراس سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ایک آدمی فوت ہوا اور جنت میں داخل ہوا تو اس سے کہا گیا تو کیا عمل کرتا تھا؟ کہا اس نے خود یاد کیا یا اسے یاد کرایا گیا؟ اس نے کہا اے میرے پروردگار میں لوگوں سے قرض پر خرید و فروخت کرتا تھا تو میں تنگ دست کو مہلت دیتا اور سکہ اور نقدی وصول کرنے میں نرمی کرتا تھا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اس پر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے بھی یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3995۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ عز و جل کے پاس اس کا ایک بندہ لایا گیا جس کو اس نے مال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اور اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ بندے نے کہا اے میرے مالک تو نے اپنا مال مجھ کو دیا تھا، میں لوگوں کے ہاتھ بیچتا تھا اور میری عادت تھی درگزر کرنے کی اور معاف کرنے کی، تو میں آسانی کرتا تھا مالدار پر اور مہلت دیتا تھا نادار کو۔ تب اللہ عز و جل نے فرمایا پھر میں تو زیادہ لائق ہوں معاف کرنے کے لیے تجھ سے، درگزر کرو میرے بندے سے۔ پھر عقبہ بن عامر جوہنی اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہم نے ایسا ہی سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3996۔ حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص کا حساب ہوا تو اس کی کوئی نیکی نہ نکلی مگر اتنی کہ وہ لوگوں سے معاملہ کرتا تھا اور مالدار تھا تو اپنے غلاموں کو حکم کرتا نادار کو معاف کر دینے کا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں معاف کرنے کا تجھ سے، اور حکم دیا معاف کرو اس کے گناہوں کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا اور وہ اپنے نوکروں سے کہتا جو مفلس ہو اس کو معاف کر دینا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو معاف کر دے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3998۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3999۔ حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت کی کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قرضدار کو تلاش کیا تو وہ ان سے چھپ گیا، پھر بعد میں انہوں نے اسے پا لیا تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم؟ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو سہولت دے یا اسے معاف کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4000۔ جریر بن حازم نے ایوب سے اسی سند کے Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.